آیت اللہ عبد الکریم کشمیری کہتے ہیں کہ دیکھو اگر مالی مشکل ہے، اگر رزق میں تنگی ہے، اگر بچوں کی شادی نہیں ہو رہی، اگر کوئی بھی مشکل ہے تو ہر روز ایک مرتبہ پڑھو اور امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کو مولا کو تحفہ کرو، مولا کو ہدیہ کرو۔ ایک شخص آ گیا چھٹے سرکار کے پاس، اس نے کہا جی قبلہ وہ زندہ تو ہم نہیں کر سکتے، زندہ اللہ کرتا ہے، مگر یہ آیت کہہ رہی ہے ومن احیاہا، جس نے ایک انسان کو زندہ کیا تو ہم کیسے زندہ کریں گے؟ تو مولا نے فرمایا یہاں زندہ کرنے سے مراد یہ ہے اگر کوئی گمراہ تھا، اگر کوئی بے نمازی تھا، اگر کوئی شرابی تھا، اگر کوئی زناکار تھا، اگر کوئی بے حجاب و بے حیا تھی، اگر کوئی مسجد و امام بارگاہ سے دور تھا، مگر تم نے کوشش کی اس گمراہ کو نمازی بنایا، اس بے نمازی کو نمازی بنایا، اس بے روزے دار کو روزہ رکھنا سکھایا، اس بے حجاب و بے حیا کو با حیا بنایا، تو تم یہ نہ سمجھنا، شاید تم سمجھو، شاید دنیا والے کہے کہ تم نے ایک کو ہدایت دی ہے مگر میں اللہ لکھ دوں گا اس نے انسانیت کو بچایا ہے۔ دیکھیے یہ پیغام ہے اسلام کا پیغام، جیسے وہاں قتل میں ایک انسان کا قتل، ایک بے گناہ کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے برابر، اور یہاں بھی ارشاد ہوا تم نے ایک کی ہدایت کی، تم نے ایک گمراہ کو بچایا، تم نے ایک گمراہ کو صحیح راستہ دکھایا، تو کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں یہ ثواب دے گا گویا تم نے پوری انسانیت کو بچا دیا۔ اچھا اب آج کل کا زمانہ تھوڑا سا عجیب و غریب ہے نا، البتہ اس پہ کل گفتگو کریں گے، آئندہ مجالس میں گفتگو کریں گے کہ امر بالمعروف صرف مولوی کا کام نہیں، یہ ہر انسان کا کام ہے۔ مولا حسین نے تھوڑی کہا تھا کہ میں شہید ہونے جا رہا ہوں تاکہ صرف مولوی امر بالمعروف کریں، مولا نے کہا نانا کی امت کے لیے شہید ہو رہا ہوں، یعنی جتنے امتی ہیں شیعہ ہوں یا سنی سب پہ امر بالمعروف واجب، اور یہی تو حدیث یہ آیت بتا رہی ہے، زندہ کرنا امر بالمعروف کے ذریعے سے، کسی گمراہ کو ہدایت دینا، کسی بے نمازی کو نمازی بنانا۔ مگر آج کل کا زمانہ ہے کچھ عجیب و غریب، آپ کسی اور کے پاس چلے جائیں اس کو نصیحت کریں تو ناراض ہو جاتا ہے، کہتا ہے none of your business is my personal life، یہ میری پرسنل زندگی ہے، تیرا کیا جائے۔ وہ آج کل وہ خواتین نعرے لگاتی ہیں، کیا کہتی ہیں؟ میری مرضی وہ میرا جسم، ابھی تمہارا کیا جائے۔ کسی نے نصیحت کر دی کہ بھائی بے حجاب کیوں پھر رہی ہو، تو کہتی ہیں کہ تم دیکھ کیوں رہے ہو، تم مجھے نہ دیکھو، میں اپنی مرضی پہ چلوں گی۔ تو باہر نصیحت کرنے کے یہ مسائل تو ہیں جو ہم مولوی دیکھتے ہیں کہ جب کبھی کسی جگہ پہ نصیحت کر لی، کبھی ایک خرافات کے بارے میں ہم نے کوئی بیان دے دیا کہ بھائی یہ چیز خرافات ہے، یہ چیز غلط ہے، وہ ہزاروں کا مجمع جو کہتے تھے بڑے اچھے مولانا ہیں وہ پورے دشمن بن جاتے ہیں۔ یہ تو ہم فیس کر رہے ہیں کہ بھائی جہاں پر حق کی بات ہم کرتے ہیں تو بڑے بڑے ہمارے فین، بڑے بڑے عاشق وہ دشمن بن جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی یہ مولوی صاحب دیکھو یہ بہت گندا ہے، کل تک بہت اچھا تھا لیکن اب جو امر بالمعروف کیا بہت گندا ہو گیا۔ تو یہ مسائل تو فیس کرنے ہوتے ہیں، لیکن اب عوام میں شاید، البتہ جیسے میں نے کہا کل گفتگو ہوگی، پرسوں گفتگو ہوگی، آخری مجلس میں گفتگو ہوگی کہ واجب ہے عوام پر امر بالمعروف کرنا، مگر کیونکہ عوام میں اتنی ہمت نہیں ہوتی، کہتے ہیں اپنی نوکری کریں اور جناب زندگی گزاریں، بزنس کریں اور چلے جائیں دنیا سے۔ تو ان عوام کے لیے ایک کمال کا طریقہ کہ دیکھو یہی ومن احیاہا فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے ایک انسان کو زندہ کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا دیا۔ ٹھیک ہے ابھی تم امر بالمعروف باہر نہیں کر سکتے، یا ہمت نہیں ہے یا طاقت نہیں ہے، تو ایک کام کر لو، اللہ نے تمہیں بچے دیے ہیں، بیٹا دیا ہے، بیٹی دی ہے، انہی کو نیک نمازی بنا دو، اللہ لکھ دے گا تم نے انسانیت کو بچا دیا۔ اللہ کتنا مہربان، تمہارا اپنا بیٹا، اچھا بچے کی تربیت کرو گے، بچے کو نیک نمازی بناؤ گے، بچے کو مومن بناؤ گے، فائدہ بھی تمہارا، انشاءاللہ آئندہ مجالس میں بیان کروں گا کہ جب آپ بچے کی نصیحت کریں گے، جب بچے کی تربیت کریں گے، فائدہ آپ ہی کو ہوگا۔ اب اللہ نے آسان ایک موقع دے دیا، لوگوں باہر تبلیغ نہیں کر سکتے، جو کرنا واجب ہے کرنی ہے، لیکن کوئی بات نہیں، پہلے گھر سے سٹارٹ کرو۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے اللہ نے دیے ہیں، یہ جو چھوٹی چھوٹی بیٹیاں دی ہیں، ان کو حجاب سکھاؤ، بچوں کو نماز سکھاؤ، مجلس میں لے کر آؤ، عزاداری سکھاؤ، رونا سکھاؤ۔ یہاں تم نے ایک کی ہدایت کی، ایک بیٹا تھا، ایک بیٹی کی ہدایت کی، اللہ لکھ دے گا نہیں اس کو ثواب وہ دو، گویا اس نے پوری انسانیت کی ہدایت کر دی۔ اب دیکھیے اس موضوع پہ انشاءاللہ ان 4 دنوں میں آپ کی خدمت میں ہے، اور موضوع اتنا امپورٹنٹ ہے، اتنا ضروری ہے کہ خدا کی قسم حدیثیں اتنی سخت ہیں اس موضوع کے متعلق کہ اگر کچھ ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت سے غافل ہو جائیں، موضوع تربیت سے اولاد ہے، اگر کچھ ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت سے غافل ہو جائیں، کیا مطلب؟ پیسے کمانے میں مست ہے، بیٹی موبائل پہ چیٹنگ کر رہی ہے، اسے کوئی فکر نہیں۔ پیسے کمانے میں مست ہے، بیٹا لڑکیوں سے چیٹنگ کر رہا ہے، اسے کوئی فکر نہیں۔ پیسے کمانے میں مست ہے، بیٹا نماز فجر پہ اٹھتا ہے یا نہیں اٹھتا، اسے کوئی فکر نہیں۔ پیسے کمانے میں مست ہے،
اسے یہ فکر تو ہے کہ میں پیسہ کماؤں, بڑا گھر بناؤں, بچوں کے لیے ہر لگژری لے کر آؤں, جناب کمال کا فریج لے کر آؤں, جناب میں کارپیٹ اور قالین لے کر آؤں, جناب میں اس کے کھیلنے کودنے کے لیے ہر قسم کا کھلونا تو لے کر آؤں. ان چیزوں کی فکر تو ہے, مگر بچہ نماز پہ اٹھتا ہے یا نہیں اٹھتا کوئی فکر نہیں, بچہ روزہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا کوئی فکر نہیں, بچی حجاب کرتی یا نہیں کرتی کوئی فکر نہیں. آج ہمارا عالم یہی ہے کہ نہیں کہ بھائی بچوں کو کہتے ہیں بچے اٹھو اسکول جانا ہے, بچے اٹھو اسکول جانا ہے, ماں باپ زبردستی اٹھاتے اٹھو اسکول جانا ہے. ایک صاحب نے کہا کتنے ماں باپ جس انداز سے اسکول کے لیے بچوں کو اٹھاتے ہیں نماز فجر کے لیے بھی اسی طرح اٹھاتے ہیں. ایک دوسرے مومن نے بڑا اچھا واقعہ کہا, جب ہم نے تربیت اولاد کا موضوع ہر جگہ یہی ہم گفتگو کر رہے ہیں, اس نے کہا قبلہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے, ہم جب لیٹ نائٹ ہو جاتی ہے 12 بج جاتے ہیں 1 بج جاتے ہیں اور ہم بڑے گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں, بچے جب اس وقت اٹھے ہوئے نظر آتے ہیں تو ہم بچوں کو کیا کہتے ہیں, بیٹا جلدی سو جاؤ کل اسکول جانا ہے. کہا 1-1:30 بج گیا, مہمان گھر پہ آئے ہوئے, گپ شپ چل رہی ہے, ہم بڑے ہیں تو بچہ بھی کھیل کود رہا ہے, ہم بچے کو کہتے بیٹا جلدی سو جاؤ کل اسکول جانا ہے. کہا میں نے کبھی نہیں سنا کہ کوئی باپ کہے کوئی ماں کہے بیٹا جلدی سو جاؤ صبح فجر کی نماز پہ اٹھنا ہے. یہ عالم ہے نا ہمارا, افسوس کیوں. اچھا آپ کا بچہ 2 دن 3 دن اسکول نہ جائے, آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ میرے بچے کے 3 دن اسکول کے قضا ہو گئے, مگر آپ کا بچہ پورا ہفتہ نماز فجر نہ پڑھے, کوئی فکر ماں باپ کو نہیں ہوتی. یہی خطرناک منزل ہے کہ روایت میں ملتا ہے قیامت کا دن ہوگا, ماں باپ لائے جائیں گے جو نیک نمازی باپ, ایسا نمازی کہ اس کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی, ایسا نمازی کہ مستحب نمازیں بھی پڑھتا رہا, ایسا روزے دار کہ سخت گرمی میں روزے بھی رکھتا رہا, اتنا نیک خمس کا پابند کہ ہر سال خمس بھی دیتا رہا, بڑا نیک نمازی. فرشتے کہیں گے مرحبا تو جنتی, مرحبا تو جنت میں جائے گا, مگر آواز قدرت آئے گی نہیں فرشتوں اسے جہنم میں ڈال دو. نمازی روزے دار خمس دے رہا ہے, حاجی جہنم میں, کیا وجہ؟ آواز آئے گی خود تو نماز پڑھتا تھا مگر بچے کو نماز نہیں سکھائی, خود تو روزہ رکھتا تھا مگر بچے کو روزے کا شوق نہیں دلایا, ہاں خود تو خمس دیتا تھا مگر بچے کو خمس دینا نہیں سکھایا. پھر ایک خاتون لائی جائے گی, روایت ہے قیامت کا دن ہوگا, ایک خاتون لائی جائے گی نیک نمازی مومنہ صالحہ با حجاب. اچھا حجاب بہت مشکل ہے, ہم مرد نہ چادر پہنتے ہیں نہ مکنا پہنتے ہیں, جب تھوڑی گرمی ہو جاتی ہے کہتے ہیں ہائے ہائے گرمی, ہائے ہائے گرمی. خواتین مکنا بھی پہنتی ہیں, چادر بھی اوڑھتی ہیں, مونٹو بھی پہنتی ہیں, نہ جانے کتنے کپڑے پہنتی ہیں تاکہ وہ باحجاب رہیں. حجاب ایک جہاد ہے, جو مومنات حجاب کرتی ہیں سلام ہو ان مومنات پہ جو باحجاب آتی ہیں. حجاب بہت مشکل کام ہے مگر پھر بھی مومنات جو حجاب کرتی ہیں جہاد کر رہی ہیں. اب اس طرح کی مومنہ لائی جائے گی, قیامت کا دن ہوگا, بہت محجبہ باحجاب. فرشتے کہیں گے مرحبا مومنہ تو جنتی, سخت ترین گرمی سبی جیکبآباد کی گرمی میں بھی تو حجاب کرتی تھی, ہاں تو پکی جنتی. لیکن آواز آئے گی اسے بھی جہنم میں ڈال دو. اس کی کیا خطا, اس کی کیا غلطی؟ آواز آئے گی یہ خود تو باحجاب تھی مگر بیٹی کو حجاب نہیں سکھایا. آج یہ حال ہے یا نہیں ماں باپ کا کہ خود تو بڑے نیک نمازی, مسجد میں تو خود آتے ہیں, مومنات خود تو حجاب کرتی ہیں مگر بچیوں کو نہیں سکھاتی. تو اے ماں باپ جو خود تو مومن بن گئے مگر آپ کی غفلت کی وجہ سے, آپ کی غفلت کی وجہ سے اگر آپ کا بچہ گمراہ ہو گیا تو یہ نماز پڑھنے کے باوجود, روزہ رکھنے کے باوجود, نیک صالح ہونے کے باوجود بھی وہاں نجات نہیں ملے گی بلکہ جہنم میں جاؤ گے, صرف اس لیے کہ آپ نے اپنے بچوں کی ہدایت. کیونکہ بچے جو آپ کے ہاتھ میں اللہ کی امانت ہیں, آپ نے اللہ کی امانت میں خیانت کی. دنیا تو سکھا رہے ہیں بیٹا اسکول میں نمبر 1 آنا, بیٹا کالج میں نمبر 1 آنا, بیٹا یونیورسٹی میں نمبر 1 آنا, بیٹا BA کرنا, بیٹا MA کرنا, بیٹا PhD کرنا. یہ سکھاتے ہیں کہ نہیں سکھاتے؟ بیٹی تم ہو تو لڑکی لیکن تمہیں خوب پڑھنا ہے, اچھی بات ہے, ہم علم کے مخالف نہیں ہیں. بیٹی تم نے خوب آگے جانا ہے, یونیورسٹی میں جانا ہے, لیکن اے باپ اے ماں جس بیٹے کو تم نے یہ بتایا کہ PhD تک کرو, کیا اس بیٹے کو غیرت بھی سکھائی؟ جس بیٹی کو تم نے کہا بیٹی BA بھی کرو, بیٹی MA بھی کرو, بیٹی PhD بھی کرو, بیٹی نوکری بھی کرو, ارے ماں ارے باپ کیا تم نے اس بیٹی کو حیائے فاطمہ بھی سکھائی؟ نہیں سکھائی. تبھی تو بے حیائی ہے, تبھی تو عالم اسلام میں بے حیائی ہے, تبھی تو پاکستان میں بے حیائی ہے, کیونکہ ماں باپ نے دنیا تو خوب سکھائی مگر ماں باپ نے دین نہیں سکھایا. اور اس کا نقصان خود ماں باپ کو ہوگا. جس ماں باپ نے اپنے بچے کی تربیت نہیں کی نا, جس ماں باپ نے اپنے بچے کو دین نہیں سکھایا نا, وہ اپنا نقصان خود دیکھتے ہیں اسی دنیا میں. اور جس ماں باپ نے تربیت اچھی کی, میں 2 واقعہ سناؤں اور پھر آج کا نسخہ. ایک والدہ نے انہی دنوں میں جب ہم تربیت پہ گفتگو کر رہے تھے, اس کا واقعہ, اس نے کہا کہ وہ 90 سال کی ہے بیچاری, پاکستان کا واقعہ, امریکہ کا نہیں بتا رہا. کہا میں پھسل گئی, یہ میری ٹانگ جو ہے نکل گئی. 90 سال کا بوڑھا انسان جب اس کی ٹانگ ہڈی میں کوئی چوٹ آ جائے وہ بڑی مشکل سے بنتا ہے. کہا کہ میں نکل گئی ٹانگ, 15 دن سے بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی, میرے بچے اسی گھر میں رہتے تھے, 15 دن گزر گئے, مجھے بیڈ پہ لٹا دیا, میری پیٹھ پہ زخم ہو گیا, مگر میرے بچے مجھے ڈاکٹر کیا لے نہیں جا رہے تھے, ٹائم نہیں ہے اماں, بزی ہیں اماں.
کیا آپ یہ چاہتے ہیں آپ کے بچے یہ کریں؟ رو کے کہہ رہی تھی میں نے ان کو پالا 9 مہینے پیٹ میں، 2 سال دودھ پلایا، بچپنے میں ان کی خدمت کی، ان کو پڑھایا، ان کو لکھایا۔ ہاں تم نے پڑھایا لکھایا اے بوڑھی اماں، مگر تم نے دین پہ کام نہیں کیا۔ تو 90 سال کی عمر میں تو بیڈ پہ تڑپ رہی ہے اور بچے تمہیں ہیلپ کرنے کو نہیں آ رہے، تمہیں ڈاکٹر کیا نہیں لے جا رہے۔ اور انہی دنوں میں جب ہم نے یہ واقعہ سنا ہے، ہم ایک اور شہر میں گئے تھے، وہاں پہ ایک باپ فخر سے کہنے لگا، اس نے کہا قبلہ میرا بیٹا آسٹریلیا میں رہتا ہے، اور کل میں نے فون پہ اس سے بات کی تو میری آواز کمزور سی لگ رہی تھی، تو بیٹے نے کہا بابا آپ بیمار سے لگ رہے ہیں۔ میں نے کہا بیٹا کڈنی میں تکلیف ہے، لگتا ہے پتھری سی ہو گئی ہے۔ اب یہ باپ فخر سے کہتا ہے، دیکھیے تربیت کا نتیجہ، اس باپ نے بیٹوں کی تربیت پہ بڑا کام کیا، بڑا خرچہ کیا، بڑی محنت کی۔ کہتا ہے بیٹا آسٹریلیا میں، میں پاکستان میں۔ اس بوڑھی خاتون کا واقعہ سنا، بچے اسی گھر میں، مگر بیٹے کو ماں کو ڈاکٹر کیا نہیں لے جا رہے۔ اور یہ باپ فخر سے کہتا ہے، دونوں حقیقی واقعات جو لوگوں نے خود آگے بتائے۔ یہ کہتا ہے میں نے بیٹے کو کہا بیٹا کڈنی میں لگتا ہے پتھری ہو گئی ہے۔ بیٹے نے کہا بے بابا آپ کو، میں یہ نہیں کہا کہ آپ خود ڈاکٹر کے ہاں چلے جائیے، کہا میں فلائٹ پکڑ کے آتا ہوں آسٹریلیا سے، آپ کو ڈاکٹر کے ہاں لے جاتا ہوں۔ تھوڑی سی بات illogical لگ رہی ہے کہ بھائی وہ $4000 کا ٹکٹ کر کے آئے، یہاں کسی کو فون کر دو کہ بھائی میرے بابا کو ڈاکٹر کے ہاں لے جاؤ۔ کہا نہیں بابا میں خود آتا ہوں، $2-4 کا ٹکٹ کر کے آتا ہوں تاکہ آپ کو ڈاکٹر کے ہاں لے جاؤں۔ باپ نے کہا بیٹا میں چلا جاؤں گا کسی کے ساتھ، تم خرچہ نہ کرو، پیسہ بہت خرچ لگ جائے گا۔ لیکن فخر سے کہہ رہا تھا، کہا میں نے منع کر دیا۔ لیکن جیسے بیٹے کو پتا چلا کہ مجھے تکلیف ہے، اس نے یہ نہیں دیکھا آسٹریلیا میں ہوں، اس نے یہ نہیں دیکھا $4000 خرچہ ہوگا، کہا بابا کو ڈاکٹر کے ہاں لے جانا میری ڈیوٹی ہے۔ جب تربیت آپ بچوں کی کریں گے، آپ کا بچہ ایسا نیک بنے گا اور تب آپ کو سکون ہوگا۔ لیکن جب آپ دنیا داری میں مست ہو جائیں گے نا، خدا کی قسم آپ کا حال یہی ہوگا جو اس بیچاری بوڑھی خاتون کا، 90 سال کی خاتون ہے، اور جناب ٹانگ نکل گئی۔ 15 دن کے بعد بچوں نے کہا چلو اما اب ڈاکٹر کے ہاں چلتے ہیں۔ تربیت کا آپ کا فائدہ، جب آپ بچوں کی تربیت کریں گے آپ بینیفٹ دیکھیں گے، جب آپ بچوں کی تربیت نہیں کریں گے نقصان بھی آپ ہی دیکھیں گے۔ اس پہ انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی۔ آج آپ کو ایک ہم ٹاسک دینا چاہتے ہیں اور ایک نسخہ دینا چاہتے ہیں۔ میرے خیال میں آپ کو پتہ ہے، ہم جو بھی مومنین آتے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی محنت کرواتے ہیں تاکہ محنت دو طرفہ ہو، صرف ہم محنت نہ کریں، آپ بھی تھوڑی 4-5 دن محنت کریں۔ آج آپ کو ایک نسخہ دینا ہے، کمال کا نسخہ، اور اسی نسخے میں آپ کو ایک ٹاسک دینا ہے۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ وہ نسخہ ہے سورہ یاسین کا۔ سورہ یاسین کے متعلق آیت اللہ عبد الکریم کشمیری کہتے ہیں کہ دیکھو اگر مالی مشکل ہے، اگر رزق میں تنگی ہے، اگر بچوں کی شادی نہیں ہو رہی، اگر کوئی بھی مشکل ہے تو سورہ یاسین کو ہر روز 1 مرتبہ پڑھو اور امام محمد تقی علیہ السلام کو مولا کو تحفہ کرو، مولا کو ہدیہ کرو۔ تو جس کو بھی مالی مشکل ہے، رزق میں تنگی ہے، بچوں کی شادی نہیں ہو رہی، یہ بہترین نسخہ ہے۔ آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری کہتے ہیں 40 دن پڑھو اور 8ویں سرکار کے بیٹے 9ویں سرکار کو تحفہ کرو، 40 دن کا نسخہ۔ پھر شیخ بہائی کا نسخہ، شیخ بہائی کہتے ہیں اگر رزق میں تنگی ہے دن میں 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھو، سمجھے فجر کے بعد، ظہر کے بعد، مغرب عشاء کے بعد، اور پڑھتے رہو جب تک مالی تمہاری مشکل ختم۔ سورہ یاسین کے بڑے نسخے، صرف 2 نسخے سنا رہا ہوں، اور تیسرا نسخہ آپ کو سنا رہا ہوں جو آپ کا ٹاسک ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ آیت اللہ مراشی نجفی کو کئی مرتبہ مولا امام زمانہ کی زیارت ہوئی، صلوات اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ جب آیت اللہ مراشی نجفی کو مولا سرکار کی زیارت ہوئی تو مولا کہتے ہیں اے مراشی نجفی ہمارے شیعوں کو پیغام دو کہ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھا کریں، فجر کی، اور مولا نے یہ بتایا ظہر کے بعد کیا پڑھیں، عصر کے بعد کون سی سورہ پڑھیں، مغرب کے بعد کون سی، اور عشاء کے بعد کون سی۔ وہ انشاءاللہ میں کل اگر دیکھوں گا کہ آپ لوگ اس پہ عمل کر کے آئے ہیں تو پھر کل وہ نسخہ بھی بتاؤں گا۔ لیکن فی الحال جو آپ کا ٹاسک ہے، جتنے مومنین بیٹھے ہیں سوچ سمجھ کے آپ سے ایک وعدہ لینا ہے کہ انشاءاللہ اس ٹاسک پہ عمل کرنا ہے۔ کون سا؟ امام زمانہ کی خواہش۔ وہ پہلا نسخہ تھا 40 دن کا، وہ آپ کے فائدے کا، آپ کریں تو آپ کی مرضی۔ دوسرا نسخہ تھا رزق کے لیے شیخ بھائی کا، روزانہ 3 مرتبہ سورہ یاسین، وہ آپ کے فائدے کا، آپ پڑھیں تو آپ کی مرضی۔ لیکن یہ والا مولا فرماتے ہیں اے مراشی نجفی ہمارے شیعوں کو کہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہر شیعہ نماز فجر کے بعد ایک بار سورہ یاسین پڑھیں۔ اب اس میں 7 سے 10 منٹ لگیں گے۔ اب جتنے مومنین بیٹھے ہیں جو وعدہ دیتے ہیں کہ کل سے 40 دن تک ہر روز نماز فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھیں گے، وہ صلوات پڑھیں۔ اچھا صلوات والا وعدہ تھوڑا کمزور ہے، کیونکہ کل کوئی کہہ سکتا ہے قبلہ وہ صلوات ساتھ والے نے پڑھی تھی، میں نے تھوڑی پڑھی تھی، کیونکہ اب میں سب کے ہونٹوں کو تو نہیں دیکھ سکتا نا جب آپ صلوات پڑھ رہے ہیں۔ تو اب میں دوسرے انداز سے وعدہ لیتا ہوں کہ اچھا یاد رکھیے گا، مومن جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی نہیں کرتا، لا دین لمن لا عہد لہ، جو وعدہ خلاف ہے وہ بے دین ہے۔ تو اب مومن وعدہ خلافی نہیں کرتا، سوچ سمجھ کے وعدہ کیجئے گا۔ اگر وعدہ کیا تو 40 دن تک نماز فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھنی پڑے گی۔ تو جو مومن وعدہ کر رہا ہے 40 دن تک نماز فجر کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھے گا اور امام زمانہ کو ہدیہ کر کے آئے گا، وہ ہاتھ بلند کر کے وعدہ کرے، تاکہ مجھے اندازہ، کل میں پوچھوں گا پھر جو مومنین آئیں گے، تقریباً 90% جو آج آئے ہوئے ہیں، لیکن جو آج آئے ہوئے 90% لوگوں نے ہاتھ اٹھایا۔ اب ان کو 40 دن تک انشاءاللہ اس پہ عمل کرنا ہے۔ اچھا اس میں
ہاں اب یہ انہوں نے بڑا اچھا سوال پوچھا. انہوں نے کہا ایک آدمی بیچارہ سورہ یاسین پڑھ نہیں سکتا تو اس کی ڈھیل بھی آج دے دیتے ہیں, وہ سن کے آ جائے, وہ نماز فجر کے بعد ایک مرتبہ سورہ یاسین سنے اور کہے مولا امام زمانہ آپ کی خواہش ہے کہ نماز فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھو, میں پڑھ نہیں سکتا, آپ کی خاطر سن کے آ رہا ہوں اور آپ کو ہدیہ کرتا ہوں. تو جو پڑھ نہیں سکتا اس کے لیے ایک ڈھیل ہم دے رہے ہیں. امام نے تو خالی پڑھنے کا کہا تھا, تو آپ سن کے آ جائیں. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ 40 دن تک ہر روز صبح سویرے امام کی یاد میں ہوں. کہیں اے یوسف زہرا آپ کی خواہش تھی نا, آپ نے کہا نا ہم بچوں کی خواہش پوری کرتے ہیں یعنی بیوی کی خواہش پوری کرتے ہیں یعنی ماں باپ کی خواہش پوری کرتے ہیں یعنی مولا ہم نے پوری زندگی اپنے بچوں بیوی ماں باپ بھائیوں بہنوں کی خواہشیں پوری کی, مولا 40 دن آپ کی خواہش پوری کریں گے انشاءاللہ.